دنیا میں کچھ جگہیں ایسی بھی موجود ہیں جو صرف اپنی خوبصورتی یا تاریخی اہمیت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی پراسراریت، مسٹری اور خطرناک ماحول کی وجہ سے دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ سمندروں کے کناروں پر قائم یہ جو لائٹ ہاؤسز ہیں یہ نہ صرف جہازوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں بلکہ کئی صدیوں سے یہاں غیر معمولی واقعات اور پراسرار کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ انہی میں سے ہر عمارت اپنے وقت کے خطرناک طوفانوں اور بلند لہروں کا سامنا کرتے رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر لوگ یہاں کام کرتے ہوئے زندگی کے خطرات، لائف تھریٹننگ رسک کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ انگلینڈ میں موجود ایک ایڈی سٹون لائٹ ہاؤس کی تاریخ کافی خوفناک اور دلچسپ ہے۔ سب سے پہلی بلڈنگ 1698 میں لکڑی سے بنی تھی، لیکن صرف چند برس بعد 1703 کے شدید طوفان نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد 1709 میں نیلا لائٹ ہاؤس بنایا گیا، لیکن 1755 میں آگ نے اسے بھی ختم کر دیا اور اس حادثے میں موجود چوکیدار بھی جام حق ہوئے۔ موجودہ ڈھانچہ جو ہے وہ 1859 میں مضبوط پتھروں سے تعمیر کیا گیا، مگر یہاں رات کے وقت قدموں کی آوازیں، اچانک روشنیاں روشن یا بجھنے جیسے واقعات دیکھنے والوں کو خوفزدہ کرتے ہیں، اور یہ ساحلی علاقہ دنیا کے خطرناک ترین سمندری مقامات ان کے اندر یہ شمار ہوتا ہے، جہاں لہریں 30 میٹر تک بلند ہو سکتی ہیں اور کچھ کشتیوں کو غیر واضح قوتیں حرکت بھی دیتی ہیں۔ اور فرانس کے ساحل پر واقع یہ جو ایک لاجومنٹ لائٹ ہاؤس ہے وہ بھی اپنی خطرناک سمندری حالات کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس علاقے میں ایک وقت میں 60 سے زائد جہاز تباہ ہو چکے تھے اور 1911 میں یہ لائٹ ہاؤس مکمل ہوا۔ یہاں کام کرنے والے چوکیدار یا تو اچانک غائب ہو جاتے ہیں یا شدید ذہنی دباؤ، سائیکولوجیکل سٹریس کا شکار ہو جاتے تھے۔ 1991 میں مشہور فوٹوگرافر ایک ان کا نام ہے جین کیچر، انہوں نے اس لائٹ ہاؤس کی ایک تاریخی تصویر جو ہے آئیکونک فوٹوگراف جو ہے نا وہ بھی کھینچا، جس میں 40 میٹر اونچی لہر چوکیدار کے سامنے ٹکرانے والی تھی، مگر وہ حیران کن طور پر محفوظ رہا۔ آئرلینڈ میں ایک فاسٹ نیٹ لائٹ ہاؤس ہے۔ یورپ چھوڑ کر جانے والے جو تارکین وطن ہیں ان کے لیے آخری نقطہ اس کو کہا جاتا ہے، لاسٹ ویزیبل پوائنٹ، اور اسے آئرلینڈ کا آنسو، آئرلینڈز ٹیئر کہا جاتا تھا۔ ابتدائی لوہے کے ڈھانچے نے اٹلانٹک کی طاقتور لہروں کا مقابلہ نہ کر سکا، لیکن 1904 میں اسے گرینائٹ کے بڑے بلاک سے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ یہاں بھی کئی لوگوں نے رات کے وقت عجیب آوازیں سننے کی دعویٰ بھی کیا، اور کہا جاتا ہے کہ 1989 کی طوفان میں مرنے والوں کی روحیں آج بھی یہاں موجود ہیں۔ آخر میں امریکہ میں موجود ایک ہے ٹیلاموک لائٹ ہاؤس، جسے ٹیریبل ٹیلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ لائٹ ہاؤس ایک چٹان روکی کلف کے اوپر بنا ہوا ہے، جہاں سمندر کی طاقتور لہریں سال بال ٹکراتی رہتی ہیں، اور رات کے وقت یہاں سے سنائی دینے والی آوازیں اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ زیادہ تر چوکیدار شدید خوف اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے تھے۔ کئی ملازمین یہاں اپنی جان بھی گنوا چکے ہیں، اور بعد میں سے لاشوں کا قبرستان بھی کہا گیا ہے۔ اور مرمت کرنا بھی، مینٹیننس بھی انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ ہر بار طوفان اور تیز ہوائیں پورے ڈھانچے کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ اور یہ لائٹ ہاؤسز نہ صرف بحری جہازوں کے لیے روشنی فراہم کرتے ہیں بلکہ انسانی حوصلے اور صبر کی علامات بھی ہیں۔ ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ چاہے حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو، انسان کی ہمت اور محنت ہمیشہ قابل تعریف ہے، اور ان عمارتوں کی کہانیاں صدیوں تک لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں زندہ رہیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔